آپ صاحب کے زیر اہتمام چھٹی ریکٹرز کانفرنس گورننس سسٹم قیادت کے مسائل اور اعلیٰ تعلیمی اصلاحات جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہمارے صوبے دنیا کے کئی ممالک سے بڑے ہیں، ایک صوبہ پاکستان کے نصف سے بھی بڑا ہے، دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا صوبہ نہیں ہے۔ تمام انتظامی صوبوں کا بجٹ ان کی آبادی کے تناسب سے ہونا چاہیے۔ لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے نکلتی ہے، ہماری گورننس ایسی ہو جہاں لیڈرشپ عوام کو جواب دہ ہو۔ ایپسب کے زیر اہتمام اسلام آباد میں چھٹی ریکٹرز کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ ملک بھر سے سرکاری اور نجی جامعات کے 150 سے زائد سربراہوں نے شرکت کی۔ کانفرنس میں گورننس سسٹم، قیادت کے مسائل اور اعلیٰ تعلیمی اصلاحات جیسے موضوعات پر گفتگو کی گئی۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کانفرنس سے خطاب میں کہا کہ لیڈرشپ ہمیشہ مڈل کلاس سے نکلتی ہے، ہمارے بڑے شہروں میں بھی سہولیات کا فقدان ہے، ہمارے صوبے دنیا کے کئی ممالک سے بڑے ہیں، ایک صوبہ پاکستان کے نصف سے بھی بڑا ہے، دنیا میں کہیں بھی اتنا بڑا صوبہ نہیں ہے۔ پنجاب بڑا صوبہ ہونے کی وجہ سے NFC ایوارڈ بھی زیادہ لیتا ہے۔ فیصل آباد تیسرا بڑا شہر ہے، مگر وہاں کے لوگ ہر چیز کے لیے لاہور کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری گورننس ایسی ہو جہاں لیڈرشپ عوام کو جواب دہ ہو۔ ہم ایک واحد ملک ہیں جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ 52% آف پاکستان۔ ایسا دنیا میں اور کوئی ملک نہیں ہے کہ جس کا ایک فیڈریٹنگ یونٹ ملا کے بھی باقی 3 سے بڑا ہو، اور یہ کیا دھرا ہمارے سسٹم آف گورننس کا ہے، جس میں نہ تو ہم وہ لیڈرشپ ڈیولپ کر سکے جو اس قابل ہوتی کہ جو قوم کو لے کے آگے چلتی، اور وہ لیڈرشپ ہمیشہ پڑھی لکھی مڈل کلاس سے وجود میں آتی ہے۔ 52% پاپولیشن کے ساتھ وہ وسائل بھی 52% کے NFC کے مطابق مانگتا ہے۔ ہم نے ایک جیسی ترقی اس ملک کو نہیں دی۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ فیصل آباد ہمارا 3rd لارجسٹ سٹی آف پاکستان ہے، ہر چیز کے لیے وہ لاہور کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہماری گورننس ایسی ہو جہاں پہ ہماری لیڈرشپ ہمارے عوام کو جواب دہ ہو۔ چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ ادارے تب کمزور ہوتے ہیں جب افراد زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ ادارے کمزور ہو جائیں تو جو پرفارمنس ان کی ہونی چاہیے وہ نہیں دکھا پاتے۔ دنیا میں صرف 12 ملک ہیں جو پنجاب سے بڑے ہیں۔ پنجاب میں 10، سندھ میں 7، KP میں 7، بلوچستان میں 6 صوبے بن سکتے ہیں۔ پنجاب 60,000 سکول چلا رہا ہے۔ یہ سکول جس طرح سے چل رہے ہیں سب کو معلوم ہے۔ ہر سیاسی پارٹی زیادہ صوبوں کے حق میں ہے۔ شہید بے نظیر بھٹو نے بھی ڈسٹرکٹ گورنرز لگانے کی بات کی۔ مسلم لیگ نون نے بھی متعدد بار صوبے بنانے کی بات کی۔ ہمارے پاس اداروں میں مسائل موجود ہیں۔ سپریم کورٹ کے ایک جج کے پاس 3,500 سے زائد کے کیسز ہیں۔ اتنے زیادہ کیسز سے نمٹنا ایک معزز جج کے لیے آسانی سے ممکن نہیں۔ صحت اور تعلیم سمیت دیگر شعبوں میں بھی ایسے ہی مسائل ہیں۔ انسٹیٹیوشنز کیوں ویک ہوتے ہیں؟ کیونکہ افراد بہت طاقتور ہو جاتے ہیں، اور افراد کے طاقتور ہونے سے انسٹیٹیوشنز ویک ہوتے ہیں، اور جب ویک ہوتے ہیں تو پھر جو پرفارمنس ان سے ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ نہیں ہو سکتی۔ پنجاب میں 10 ڈویژنز ہیں تو 10 صوبے ہم پروپوز کرتے ہیں کہ بنائے جائیں۔ سندھ میں 7 ڈویژنز ہیں تو 7 صوبے بن سکتے ہیں۔ KP میں 7 ڈویژنز ہیں اینڈ وی پروپوز 7 پروونسز۔ بلوچستان میں they have 6 ڈویژنز اور ہم پروپوز کر رہے ہیں کہ ان کے 6 صوبے بنائے جا سکتے ہیں۔ پنجاب 60,000 سکولز چلا رہا ہے۔ جس طرح سے چل رہے ہیں وہ ہم سب کو پتہ ہے۔ کسی بھی پارٹی کا مینیفیسٹو دیکھ لیں، الیکشن مینیفیسٹو ان کا دیکھ لیں، اس میں ہر پارٹی از ٹاکنگ اباؤٹ مور پروونسز۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے 1988 میں اپنا جو مینیفیسٹو دیا اس میں انہوں نے ڈسٹرکٹ گورنرز لگانے کی بات کی۔ نون لیگ ہزارہ صوبہ کی ہمیشہ انہوں نے حمایت کی، ساؤتھ پنجاب کی بھی حمایت کی۔ جوڈیشری کے پاس دیکھیں تو سپریم کورٹ کے ایک جج کے پاس اس وقت 3,000 ساڑھے 3,000 سے زیادہ کیسز ہیں۔ ہیومنلی پاسبل ہی نہیں ہے وہ کام کرنے جو ہم لوگوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ ہم نوجوانوں کو تربیت دینا چاہتے ہیں کہ وہ بنیادی ڈھانچے پر کام کریں۔ پاکستان کا بنیادی ڈھانچہ مضبوط اور منظم ہوگا تو ادارے مضبوط ہوں گے۔ سوال کرنے سے مسائل اجاگر ہوتے ہیں، ان کے حل سامنے آتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں سے لیڈر نکلتے ہیں۔ ہمارے پاس ایسا کوئی آج تک لیڈر نہیں آیا جو مڈل کلاس سے ہو۔ ہماری آج تک کی تمام لیڈرشپ مڈل کلاس سے تعلق نہیں رکھتی۔ ساری دنیا میں گورننس پڑھائی جاتی ہے۔ اگر ہم اپنے اسٹوڈنٹس میں یہ چیزیں انکلکیٹ کر سکیں، بتا سکیں، اور گورننس ان کو پڑھا سکیں اور وہ آگے اس پہ بات کریں، اور آج کل آپ کے پاس سوشل میڈیا ہے اور یہ سب ہے، یہ تو بہت تیزی سے بھی بات پہنچا سکتا ہے، لیکن اس کو ٹائم باؤنڈ کرنا
وہ میرا خیال ہے پاسبل نہیں ہے. ہم پبلک اوپینین کی حد تک ہی کر سکتے ہیں, ہم وہی کریں گے انشاءاللہ. اور اگر یہ پبلک اوپینین بنے گا جو بننا چاہیے, بیکاز اس میں شاید کسی لیڈر کا نقصان نہیں ہے. ہماری تربیت انفارچونیٹلی یہ ہوئی ہے کہ ہم نے سوال نہیں کرنا, اور یہ ایک کمزوری ہے جس کو لے کے آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے پاس آتا ہے, اور یہ یونیورسٹیز کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ اس میں یہ سوال کرنے کی عادت کو انکلکیٹ کریں. آپ ان انیکویلٹیز کو اور ان احساسات کو ختم کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایڈمنسٹریٹو یونٹس چھوٹے ہوں. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے کہا کہ چھوٹے صوبوں کو ریاستی سطح پر کنٹرول کرنا بھی آسان ہے, بڑے صوبوں کو کنٹرول کرنا ریاست کے لیے بھی مشکل ہو جاتا ہے. بلوچستان رقبے کے لحاظ سے اتنا بڑا صوبہ ہے کہ اس کے انتظامات مشکل ہو جاتے ہیں. ہمارے چاروں صوبوں میں مختلف مزاج اور مختلف زبانوں کے لوگ آباد ہیں. کسی ایک زبان یا کسی ایک طبقے کی اجارہ داری نہیں. متعدد انتظامی یونٹس بننے سے کسی کی حق تلفی نہیں ہوگی. صوبے صدیوں کی ٹریڈیشنز ہیں, وہ کچھ نہیں, ایسا کچھ نہیں ہے. یہ 4 صوبے صدیوں سے نہیں ہیں. 1 یونٹ بن گیا تھا پاکستان میں, ایوب خان نے بنا دیا تھا, پھر یحییٰ خان صاحب نے آ کے یہ 4 صوبے بنا دیے. ایک زمانے میں پشاور واز پارٹ آف پنجاب, اور ایک زمانے میں پنجاب صوبہ ہی نہیں تھا, ملتان صوبہ تھا. اسی طرح سندھ کے اندر بھی ایک پوری ڈائنسٹی اور تھی جو کام کر رہی تھی, وہ ایسے نہیں تھا. کلات ایک الگ سے اسٹیٹ تھی اور باقی بلوچستان بالکل الگ سا. تو اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. کے پی کے اندر سب لوگ کیا آپ کا خیال ہے پشتو بولتے ہیں؟ ہند کو بولنے والے بہت ہیں پشاور میں. سرائکی بولی جاتی ہے کے پی میں, ڈی آئی خان وغیرہ میں. تو یہ تاثر ٹھیک نہیں ہے کہ یہ صدیوں کی ہماری کوئی ہزاروں سال کی کوئی ٹریڈیشن ہے. یہ بڑی نئی ٹریڈیشنز ہیں. میاں عامر محمود کا کہنا تھا کہ پرفارمنس کی بنیاد پر لوگوں اور جماعتوں کو آگے آنے کا موقع ملتا ہے. دنیا بھر میں ایسی متعدد مثالیں موجود ہیں کہ کارکردگی کی بنیاد پر لوگ آگے آئیں. کانفرنس سے چیئرمین آبصب چودھری عبدالرحمان نے بھی خطاب کیا. اس موقع پر سوالات کا سیشن بھی ہوا. چیئرمین دنیا میڈیا گروپ میاں عامر محمود نے شرکا کے سوالات کے جوابات دیے.